عرب میں ایک پہلوان تھا، رکانہ ان کا نام تھا۔ وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اور مشہور یہ تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت ہی قوی تھے۔ ان کے بدن کے وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتے، اور نوجوانان عرب اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ پھٹ جاتی، مگر وہ حصہ جنبش تک نہیں کرتا جس پر رکانہ بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ، آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہ تو کوئی عالم و فقیہ ہوں اور نہ سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ۔ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آستین چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے۔ ایک دو داؤ پیچ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ، اب کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں پچھڑ گیا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک اسے پچھاڑا ہی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پچھاڑا کہ اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں پچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آیا، ایک دفعہ اور کشتی لڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ۔ پھر آپ نے ایک دو داؤ پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا، اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی کہ اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو گے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کے بدن کی قوت نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس اندر والی چیز کی ہی تو دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا۔ چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہوئے اور بہت بڑے بڑے کام کیے۔